حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ در ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں عطا فرمانے والا آقا ایسا ہے کہ جس کے در دولت پر بادشاہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے در دولت پر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے آقاؤں کا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ لاؤ ایسا کوئی آقا ہو تو جو بن مانگے عطا فرماتا ہو، بے حساب دیتا ہو، اور پھر کہتا ہو کہ جا منگتے کا بھلا ہو، جا منگتے کا بھلا ہو۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ در ہے جہاں پر تاجدار بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں عطا فرمانے والا آقا ایسا ہے کہ جس کے در دولت پر تاجدار بھی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ در ہے، ہم وہ در چھوڑ کر کہاں جائیں اور کیوں جائیں؟ کیوں جائیں کہ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ آقا کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ در ہے، وہ در ہے جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیں، لبیک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے حضور سے مانگا انہوں نے پایا، جنہوں نے حضور سے مانگا انہوں نے پایا۔ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، بارش برسانا اللہ کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش طلب کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے بارش برسا دی، بارش برسا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے گئے کہ ایک صاحب آیا، آ کر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے ہیں، راستے قطع ہو گئے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش برسا دے، آپ دعا فرمائیے اللہ بارش برسا دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ بارش برسا دے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ بارش برسا دے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھائے تھے نا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں ہے اور کوئی بدلی نہیں ہے، کوئی بارش کا موسم نہیں ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو اس وقت اچانک ایک بادل آیا اور آ کر کے بارش برسنے لگا، بارش اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پھر بارش برستے برستے ایک ہفتہ گزر گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ گزر گیا، ہم نے دن کو نہیں دیکھا، 8 دن بارش برسی۔ دوسرے جمعے کو وہی شخص آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے ہیں، راستے قطع ہو گئے ہیں، اب جب پہلے بارش ہو نہیں رہی تھی اب آپ نے دعا فرما دی ہے تو اب بارش رک نہیں رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ مدینے کے ارد گرد بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، مدینے کے ارد گرد بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اس وقت پھر مدینے کے ارد گرد بارش ہوئی، ان کے اوپر بارش ہونی ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ بارش کروا بھی سکتے ہیں، رکوا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بہترین کمان پیش کی گئی، بہترین کمان پیش کی گئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ شفقت سے مجھے عنایت فرمائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں وہ کمان اور تیریں لے کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگا، جب دشمنوں کی طرف تیریں چلانے لگا اور بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا اپنی جانثاری کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل کھڑا تھا کہ اگر کوئی تیر آ جائے تو پہلے میرے سینے کے اندر پیوست رہے، میرے آقا کی ذات تک نہ پہنچے، پہلے میرے سینے میں پیوست ہو۔
حضرت قتادہ فرماتے کہ میں سامنے کھڑا تھا، میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، میری آنکھ کے اندر پیوست ہو گیا، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ یوں پیش ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل چکی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہ جانثاری کا عالم دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے مولا، اس حضرت قتادہ نے تیرے نبی کی اپنے چہرے کے ساتھ میں حفاظت کی ہے، تو اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس کو تیز بین بنا دے، تیز بین بنا دے، پہلے سے بھی بہتر بنا دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو وہ جو آنکھ جو باہر نکل گئی تھی وہ پہلے سے بھی تیز بین ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنا اثر تھا۔ وہ حضور جو جانوروں کی بھی بولیاں سنتے ہیں، جو جانوروں کی بھی فریادیں سنتے ہیں، اس سے پہلے ایک اسی طرح واقعہ آتا ہے کہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر تمام صحابہ اکرام جمع تھے، پانی ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک حبشی غلام سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے، اور اسے جا کر کے کہہ دو کہ تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا ہے، جا کر کے کہہ دو کہ تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا ہے۔ ابھی میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ وہ دھڑے پر سائیکل والا جا رہا ہے، اسے بلا کے لاؤ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تم وہاں سے وہاں پہنچو گے جب تک وہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن یہ صحابہ اکرام تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ حضور ہیں، یہ بارش کروا بھی سکتے ہیں، رکوا بھی سکتے ہیں، تو اس حبشی غلام کو دوڑاتے ہوئے رکوا بھی سکتے ہیں، رکوا بھی سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جب صحابہ اکرام ان کے پاس پہنچے، اس حبشی غلام کو کہا کہ تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا، اللہ کا محبوب بلا رہا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ کون اللہ کا محبوب، میں تو نہیں جانتا، وہ حبشی غلام تھا کہ میں اپنے آقا کے لیے پانی لینے گیا تھا، اب پانی مجھے مل گیا ہے لمبے سفر کے بعد میں، اب میں پانی لے کر کے اپنے آقا کے پاس جاؤں گا، میں نہیں جانتا یہ اللہ کے محبوب کون ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا وہ اللہ کے محبوب، وہ نبیوں میں ایسے نبی کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں ایسے حسی کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں ایسے حسی کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جب اس حبشی غلام نے یہ سنا تو ان صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ ہو گیا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ حبشی غلام، یہ جو مشکیزہ ہے نا پانی کا، اس کا منہ کھول کر کے مجھے دو۔ جب انہوں نے منہ کھول کر کے نبوت والے ہاتھوں میں دیا اس مشکیزے کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام اپنی تمام سواریوں کو پانی پلا دو، خود بھی سیر ہو جاؤ، اپنے مشکیزے بھر لو۔ جب پانی کے مشکیزے بھر لیے، سواریوں کو پانی پلا دیا، تمام صحابہ اکرام پانی پی کر کے جب فری ہو گئے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام تم نے پانی لے لیا ہے، پانی پی لیا ہے، اب تم بھی اس کو کچھ دو۔ تو صحابہ اکرام نے روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے دیے، اور وہ جو حبشی غلام تھا اس نے دیکھا کہ ایک مشکیزے کے اندر اتنی ساری سواریوں کو پانی پلا دیا اور تمام صحابہ اکرام کو پانی پلا دیا، ان کے مشکیزے بھی بھر لیے۔ جب مشکیزے کو دیکھا تو ایک بوند بھی پانی کم نہیں ہوا، ایک بوند بھی پانی کم نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی غلام تو کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آقا کے لیے پانی لینے گیا تھا، پانی مل گیا ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں، پانی لے کر کے واپس جا رہا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ حبشی غلام اب تجھے اجازت ہے، تو جا سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مشکیزے سے پانی کے دریا چلانے والے آقا، اب میں یہ معجزہ دیکھ کر کے میں اب خالی کیسے جا سکتا ہوں، کلمہ پڑھا کر کے مجھے بھی مسلمان کر دے۔ مشکیزے سے پانی کے دریا چلانے والے آقا، اب میں بغیر ایمان لائے کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ جو حبشی غلام تھا نا وہ کالا تھا، رنگ کا کالا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور اس کے منہ پر اپنے نورانی ہاتھ پھیرے
تو وہ حبشی رشک کمر ہو گیا. تو نے حبشی کو دیکھا تو رشک کمر کر دیا. جب وہ آیا تھا تو دل کالا تھا, اور جب گیا تو زندہ دل ہو گیا. اور جب آیا تھا تو یہودی کا غلام تھا, جب واپس ہوا تو صحابی رسول ہو گیا. صحابی رسول ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی, وہ پانی لے کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. وہاں گیا, کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو تجھے نہیں جانتا. کہا میں تیرا غلام ہوں. کہا تو غلام ہوگا تھا, اب غلام نہیں, اب تو ہمارا امام ہے. اب غلام نہیں, اب تو ہمارا امام ہے. تو جہاں سے کلمہ پڑھ کر آیا ہے پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. اس آقا, وہ حبشی کا آقا تھا, اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. پھر اس کے آقا نے کلمہ پڑھا. پھر اس کے سارے خاندان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھا. سارا یہودی خاندان مسلمان ہو گیا. تو وہ نبی ہیں جن کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے. وہ نبی جو جانوروں کی فریادیں بھی سنتے ہیں. ایک دو بات عرض کروں گا. جانوروں کی بھی فریادیں سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. آواز آئی, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا تو آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا. آواز آ رہی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, یہ ایک ہرنی ہے جس کو ایک شکاری نے پھنسا لیا ہے, اب وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہے. سبحان اللہ, وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہرنی ہے جو جال میں پھنسی ہوئی ہے. جال میں پھنسی ہوئی ہے. عرض کی, یا رسول اللہ میرے اس جنگل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ مجھے کچھ دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ تو بول رہی ہے نا, تو کس سے وعدہ کر رہی ہے؟ تجھے پتا تو ہے نا کہ جی میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر رہی ہوں, میں واپس آ جاؤں گی, میں واپس آ جاؤں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. آزاد کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. جب آزاد کیا تو وہ ہرنی جاتی ہے اپنے بچوں کے پاس, بچوں کے پاس جاتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے کہ جلدی سے دودھ پی لو, میرے لیے اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں. بچوں نے کہا ہم دودھ نہیں پیئیں گے, ہم بھی ساتھ میں چلتے ہیں, ہمیں دودھ نہیں پینا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارا انتظار کریں. تو پھر اتنے میں وہ جو شکاری تھا یہودی وہ بھی حاضر ہو گیا. اس نے کہا میرا یہاں شکار تھا, کہاں چلا گیا, کس نے آزاد کر دیا؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہرنی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا ہے, وہ واپس آ جائے گی. وہ یہودی تھا, اس نے کہا کوئی قید سے نکل کر کے واپس قید کون ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ واپس قید ہو جاؤں, میں واپس جیل کے اندر بند ہو جاؤں, کوئی نہیں چاہتا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہرنی کو آپ نے آزاد کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائے گی. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ جو بیچ بات چل رہی تھی, اتنے میں ہرنی اپنے بچوں کو لے کر کے حاضر ہو جائے. اتنے میں وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کر کے حاضر ہو جاتی ہے. تو پھر اس وقت وہ یہودی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھنے لگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اپنا رحمت والا, فرمایا جا تو جال سے آزاد, ہرنی تو جال سے آزاد, اور یہودی تو نے کلمہ پڑھ لیا تو نار سے آزاد, تو جہنم کے عذاب سے آزاد ہے, تو جا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی بڑی پیاری باتیں ہیں. اسی طرح آخری بات عرض کر دوں, ایک کبوتری کا واقعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ یوں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک سامنے چبوترے پر ایک کبوتری آ کر کے بیٹھی. کبوتری آ کر کے بیٹھی, وہ نبی جو جانوروں کی فریادیں سنتے ہیں, کبوتری آ کر کے بیٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ کبوتری مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے, یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوں ہاتھ آگے کیا, کبوتری آ کر کے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیٹھی. پیارے آقا نے
यूं कान उस कबूतरी की चोंच की तरफ किया, थोड़ी देर के बाद हटाया। साहबा किराम से फरमाने लगे कि ये कबूतरी अर्ज कर रही है कि या रसूल अल्लाह, ये जो बाग है, यहाँ पर एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर मेरा घोंसला है, उसके अंदर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, इस बाग के मालिक ने वो दरख्त बेच दिया है और जिसे बेचा है अब वो काटेगा। या रसूल अल्लाह, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तब मैं कहाँ जाऊंगी? या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग के मालिक को बुलाया, बाग के मालिक को बुलाया, बुलाकर कहा कि तूने जो फुला दरख्त है उसको बेचा है? कि जी या रसूल अल्लाह, बेचा है। फरमाया, उस बाग के अंदर जो दरख्त जो आपने बेचा है, उस दरख्त के ऊपर कबूतरी के छोटे छोटे बच्चे हैं, घोंसला है कबूतरी का, ये पैसे लो उस दरख्त के, ये जब तक कबूतरी अपने आप न चली जाए, जब तक इस दरख्त को नहीं बेचोगे, और जब ये चली जाए तो फिर ये पैसे भी तुम्हारे और ये दरख्त भी तुम्हारा। तो वो नबी जो जानवरों की बोलियां भी सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त काफ़ी हो चुका है। अब आप हजरात जो भी मैंने कहा सुना उससे अल्लाह तबारक, अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाए।